میرے خیال سب سے پہلے اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ یہ سول نافرمانی کی جو بات تھی اس حوالے سے کیا کلیئرٹی آ گئی ہے؟ کیا ابھی چونکہ مذاکرات کہ انگیجمنٹ کا آپ لوگ انتظار کریں گے، یا وہ جو ڈیڈ لائن خان صاحب نے دی تھی کہ بھائی سول نافرمانی ہوگی اگر مذاکرات میں ہمیں کوئی خاطر خواہ انگیجمنٹ نہ ہو، ابھی کہاں کھڑے ہیں سول نافرمانی کے حوالے سے؟ آپ کا موقف کیا جماعت کا؟ لیکن جماعت کا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 15 تاریخ کو وہ خود اعلان کریں گے آگے رائے عمل کیا ہے۔ لہٰذا بالکل خان صاحب اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے کہ اگر آپ سب دروازے ہم پر بند کر دیتے ہیں، قانونی راستہ بند کر دیتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اب عدالتوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، الیکشن میں جو ہوا ایک قدم ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ الیکشن کو لوٹا گیا، 8 فروری کو پاکستان کی عوام کا جو فیصلہ تھا اس کو رد کیا گیا، یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ 26 نومبر کو شہادت بے گناہ نہتے شہریوں پر یہ ہمارا موقف قائم ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس صورتحال میں ایک قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بند گلی میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے تمام عمر۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، نہ آپ کو عدالتی کوئی راستہ فراہم کیا جائے گا، نہ الیکشن کے ذریعے کچھ ہوگا، نہ گفت و شنید ہوگی، تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا۔ تو سول نافرمانی کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری بالکل یہ خواہش ہے کہ قانونی عمل چلے اس ملک میں، لوگوں کو آئینی حقوق حاصل ہوں، گفتگو کرنے کا حق، موومنٹ کا حق، چلنے کا، اکٹھا ہونے کا۔ جب یہ تمام حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں درجنوں کے حساب سے لوگوں پر کاٹتی جاتی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو سول نافرمانی اس تناظر میں ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آ گئی بات۔ میں تو تاریخ کی بات کروں، کیا یہ 15 تاریخ سے آگے معاملہ جا سکتا ہے، یا 15 تاریخ ایک حتمی تاریخ ہے؟ بیکاز اس کے اوپر ابھی آپ کی جماعت کے اندر مختلف لوگ کہہ رہے کلیئرٹی نہیں ہے، سو 15 سے آگے بھی یہ جا سکتی ہے ڈیڈ لائن؟ وہ خان صاحب کلیئرٹی دیں گے۔ نہیں، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 15 تاریخ کو وہ خود رائے عمل دیں گے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے 15 تاریخ کا کہ اس دن وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اس دوران ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی گفتگو بھی ہو۔ دیکھیں ہم بالکل کوئی منت نہیں کر رہے، ہم کوئی درخواست گزار نہیں ہیں اس میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ہے، یہ عوام کی فلاح کی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کے راستے پر آئیں، اور قانون اور آئین کے راستے سے ہم نہیں ہٹے ہوئے۔ یہ تو رجیم ہے جو اس وقت حکمران ہیں، وہ قانون اور آئین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ بات کریں تاکہ ہم اس ملک کو واپس قانون اور آئین کے راستے پر لائیں۔ تو جو سول نافرمانی کی آپ نے کہا کہ وہاں وہ خان صاحب 15 تاریخ کو بتائیں گے اس حوالے سے، سو اب اس کی کیا کوئی کلیئرٹی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا وہ انکریمنٹل ہوگا؟ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو بات یہی سامنے آئی ہے نا، جو بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے ہے، اس کا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے براہ راست قانونی یا آئینی۔ وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے انتظار فرمائیے۔ فورن ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں اس حوالے سے کہ بھائی وہ نہ بھیجیں لیگل چینل سے، یہ بھی آپشن ہم سن رہے ہیں نا، یہ کہ یہ پہلے اس سے آغاز ہوگا، یہ نقطہ آغاز ہے؟ نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انلیگل چینل سے بھیجیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، پر لیگل چینل سے نہ بھیجیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھیں یہ ہے کہ محدود کریں، یہی بات سامنے آئی ہے نا خان صاحب کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے نا، کوئی قانون اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں سر، لیکن یہ لیگل چینل سے آنا تو ایک طریقہ کار، مناسب طریقہ کار یہی ہے نا کہ لیگل چینل سے اگر آپ واپس پیسے بھیجیں، قانون نہ ٹوٹے لیکن مناسب نہیں، اگر کوئی روک لیتا ہے کچھ عرصے، نہیں، اگر کوئی روک لیتا ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ غیر قانونی طریقے سے بھیجو، کچھ عرصے کے لیے کوئی روک لیتا ہے تو وہ تو اس کی ثوابدید ہے نا باہر بیٹھے کسی بھی شخص کی۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے نہ بھیجیں، مت بھیجیں، یہ آپ کی اسٹریٹجی کا یا محدود کریں، جو بات سامنے آئی ہے وہ محدود کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ خان صاحب کا لایا عمل ہے، 15 تاریخ کو وہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ صحیح۔ سو رائے صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی نوبت پھر آ جائے گی، کیونکہ مذاکراتی عمل ابھی تک بہت ہی جدھر کھڑا ہے، جدھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک منجمد ہے صورتحال، یہ آپ کا فائنل کارڈ ہے؟ یہ دیکھتے ہیں، کوئی چیز سیاست میں فائنل نہیں ہوتی، تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ دیکھیں ایک بات تو حتمی ہے نا کہ جو اس وقت جبر ہے اس ملک میں، جو آئین قانون کی نفی ہے، جو عدالتی نظام پر حملہ ہے، یہ ایک مستقل صورتحال نہیں ہو سکتی۔ اس صورتحال نے
بہرحال تحلیل ہونا ہے. یہ ایک عارضی لمحہ ہوتا ہے, یہ کسی صورت بھی یہ جو ہے ایک مستحکم صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے جس کو آپ سامنے رکھیے. اس صورتحال نے کیسے تبدیل ہونا ہے وہ بات سامنے آ جائے گی, لیکن اس نے تبدیل ضرور ہونا ہے. یہ صورتحال قائم نہیں رہ سکتی کہ ملک کو, نوجوانوں کو مایوس کر کر آپ طبل بجائیں معاشی ترقی کا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ نہیں ہوگا. صحیح.